إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله مولانا العظيم. سلام و محبت قبول کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم علی وقار بڑے ہی ہمارے شفیق جناب حاجی سہیل پٹیل صاحب اشرفی خلیفہ حضور شیخ الاسلام، ان کی دعوت محبت پر یہاں پہ ہم حاضر ہیں. ہمارے ساتھ بہت سارے لوگ حاضر ہیں. ہم اس وعدے کے ساتھ آئے تھے کہ مغرب بعد ہماری حاضری ہوگی، فوراً پھر مجھے چھوڑ دیا جائے گا. ہمارے رسول تشریف رکھتے ہیں. ابھی ہمارے بہت ہی عزیز حافظ صاحب نے کہا کہ تعارف کروا دیں. ہمارے تعارف کے لیے ایک ہی جملہ کافی ہے کہ ہم غلام آل رسول ہیں، اور اس نسبت پر ہمیں فخر ہے. نام پوچھیں گے تو کہوں گا کہ نام خاندان والوں نے شمس الزما خان صابری رکھا ہے. بہرحال چونکہ نیاز کی محفل ہے، اب مجھے یہ پتہ نہیں کہ کس مناسبت سے ہے، بس میں جانتا ہوں کہ میلاد مصطفیٰ ہے. اب کل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس پاک کی تاریخ ہے، تو میں چاہتا ہوں کچھ باتیں اس حوالے سے ہو جائے. قرآن کی جو آیت میں نے پڑھی ہے اس کے ترجمے سے آپ واقف ہیں، وہاں سے کچھ باتیں نکل کے آتی ہیں. وہ یہ کہ محبت اور عشق یہ ایک ایسی شے ہے جس کی تعریف آپ جانتے ہی ہوں گے. محبت میں اور عشق میں کچھ فرق ہے. کچھ لوگ عشق کی دلیلیں پوچھتے ہیں عشق کہاں سے ہے، تو اللہ نے قرآن میں فرمایا اشد حبا للہ، اسی کو کہتے ہیں عشق. محبت جب اپنے کمال تک پہنچتی ہے تو عشق کا روپ دھارن کر لیتی ہے. محبت میں ہوتا یوں ہے کہ محبوب کا بھی خیال لیتا ہے اور محب کو اپنا بھی خیال لیتا ہے. محبت میں دونوں کو ایک دوسرے کا خیال لیتا ہے، لیکن عشق محبت سے اوپر کا درجہ ہے، ایک سینہ اوپر. محبت سے جب عشق اندر آتا ہے تو عشق میں پھر اپنا خیال نہیں رہتا، بس محبوب کا خیال ہوتا ہے. عشق میں اپنا خیال نہیں ہوتا. اس لیے بزرگان دین نے فرمایا ہے، اب ڈیٹ اس زمانے کے جو بزرگان دین ہیں وہ فرماتے ہیں کہ عشق جو ہے محبت کا اپ گریڈ ورژن ہے. یہ عشق یہ کیسی چیز، اس پر لمبی تقریر ہو سکتی ہے. عشق ہے کیا؟ عشق جب کسی کے اندر سماتا ہے تو پھر اس کا رنگ ایسا ہو جاتا ہے. دیکھیے ایک محبوبیت اور ایک عشق. دنیا میں ہر ولی کو حاطف غیبی سے یہ آواز آتی ہے اور اسے انتخاب کے لیے دیا جاتا ہے کہ تم محبوب بنو گے یا عاشق. ایک نئی بات آ گئی، سن لیجیے آپ. جیسے دیکھا آپ نے محبوب الہی ہیں، محبوب یزدانی ہیں، سیدنا شیخ عبد الدین اشرف جہانگیر سمدانی. محبوب یزدانی کا خطاب ہے ان کو، اللہ کی جانب سے ہے. یہ مت کہنا مریدوں کی طرف سے نہیں، اللہ کی جانب سے ہے محبوب یزدانی کا خطاب. تو جو بھی میدان ولایت میں قدم رکھتا ہے تو اللہ اسے دو چیزوں کا آفر دیتا ہے کہ محبوب بنو گے یا عاشق. ہاں، اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. جیسے محبوب الہی کی تعریف ملتی ہے کہ جب آپ بالغ ہوئے تو آپ کو دو شخص کے ذریعے پوچھوایا گیا کہ تم محبوب بنو گے یا عاشق، تو آپ نے کہا اپنی اماں سے پوچھ کے آتا ہوں. ماں سے پوچھنے گئے تو ماں نے، کیونکہ ماں بھی محبوب الہی کی ماں تھی، ان کا مزار پاک کی مزار پاک میں حاضری دیا. دنیا کی ہر عورت کو بزرگان دین کی جو اہلیہ ہے، جو اللہ والیہ ہے، ان کی سیرت کو اپنانا چاہیے. تو وہ فرماتی ہیں کہ ضرور کوئی اللہ والا ہوگا. ایسا ہے کہ فلاں گاؤں میں ایک بزرگ رہتے ہیں، وہاں جاؤ اور ان سے پوچھ لو، اور کہنا کہ دو شخص آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عاشق بنو گے یا محبوب. وہ جو تمہیں بتا دیں وہی ان دونوں شخص سے کہہ دینا. وہ جاتے ہیں تو وہ جب اس گاؤں میں گئے پتا کیا کہ وہ فلاں بزرگ کہاں ہے، تو لوگوں نے کہا وہ تو موچی ہے، چپل صاف کرتا ہے، جوتے پر پالش لگاتا ہے، وہ تو موچی ہے، اسے تم بزرگ کہہ رہے ہو، اس کا پتہ ڈھونڈ رہے ہو. کیا پتہ چلتا ہے اللہ والے اپنی ولایت کو عام نہیں کرتے ہیں.
چھپاتے ہیں. کبھی بھی دیکھنا اگر کوئی عام کرے تو کہیں نہ کہیں سے کمی ہوگی. بزرگان دین جو ہے نہ اپنا تصوف عام کرتے ہیں نہ اپنی ولایت کو عام کرتے ہوئے چھپاتے ہیں اپنے آپ کو. اور یہ بھی یاد رکھیں اگر کسی گاؤں میں آپ جائیں جیسے کہ کچھوچا شریف میں آپ جائیں، میں نے 12-13 سال پڑھائی کی ہے. فیضان مخدوم میں نے لیا ہی نہیں، پیا ہے صاحب. میرے رگ رگ میں اشرفیت ہے، کیا بات ہے، کیا بات. میرے رگ رگ میں صابریت ہے. تو آپ دیکھیں کہ چھوچا والے مخالفت کرتے ہیں، تو میں کہتا ہوں ایسا ہے کہ ولیوں کی ولایت کی ایک علامت ہے کہ گاؤں والے مخالف ہو جائیں. ہاں، گاؤں والے مخالف ہو، یہ ولیوں کی علامت ہے، یہ ولایت کی علامت ہے. تو اس شخص نے کہا ایسا کہ تم پتہ بتاؤ ان سے ہمیں ملنا ہے. تو اس نے کہا دیکھو اب تک تو چپل صاف کرتا تھا، اب جو ہے وہ کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پہ پڑا ہوا ہے، جاؤ اس سے مل لو. لیکن تم جو کہتے ہو کہ وہ بزرگ ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، وہ ایسا کچھ نہیں، وہ تو عاقل ہیں، وہ تو پاگل ہیں. ارے دیدہ خور کو کیا نظر آئے اور کیا دیکھے، آنکھ والا ہی تیرے جوبن کا تماشا دیکھے. اشرفیوں خوش رہو، جو کسی بھی سلسلے سے تعلق رکھتے ہو، اگر آپ کے اندر روحانیت آ گئی ہے تو آنکھ بھی عطا ہو جائے گی. آنکھ اس لیے روحانیت لانے کی ہر شخص کو کوشش کرنی چاہیے، ہر شخص کو کوشش کرنا چاہیے. تو وہ کہتے ہیں کہ جاؤ وہاں پر. وہ شخص حضرت محبوب الہی پہنچتے ہیں تو دیکھا کہ کوڑے کرکٹ کے ڈھیر میں ایسے ہی پڑے ہوئے ہیں. تو کہا جیسے ہی نظر پڑی محبوب الہی پر، تو آپ کوڑے کرکٹ کے ڈھیر میں تھے مولانا محمد علی رسول صاحب، تو آپ نے وہیں سے کہا نظام الدین آؤ آؤ آؤ. بزرگ ہوں، ولی ہوں، ایسے ہوں، ولیوں کو موبائل کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. پیر وہی ہوتا ہے جو مرید کی خبر رکھے، ولی وہی ہوتا ہے. لیکن ولیوں کا ایک رقبہ ہوتا ہے. اگر آپ فقیری میں زیادہ گھسیں گے، میرا خاندان فقیری ہے الحمدللہ، بڑا میں اس چیز سے انٹرسٹ رکھتا ہوں. ہر قصبے میں ایک قطب ہوتا ہے اور ہر 40 قصبے پر ایک ابدال ہوتا ہے. کوئی بھی زمانہ، کوئی بھی محلہ علاقہ بزرگوں سے خالی نہیں ہے، نہیں خالی ہو سکتا. یہ جو آج کل بھینوڑا بیٹھتے ہیں، آج کل کے مولوی زدہ لوگ جو صرف مولوی ہیں، علم نور سے خالی ہیں، حجاب اکبر وہ کہتے ہیں ارے اب کوئی ایسا صوفی کہاں، کوئی ولی کہاں. اس کا مطلب تم قرآن پہ اعتراض کرتے ہو. اللہ نے کہا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو یہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ تو صبح قیامت تک کے لیے ہے صاحب. یہ تو قرآن صبح قیامت تک کے لیے ہے. اس کا مطلب اللہ پہ اعتراض کر رہے ہو کہ ولیوں سے زمانہ خالی ہوگا. نہیں، کوئی بھی زمانہ ولی سے خالی نہیں ہوگا. اور یہ جو علاقہ آپ دیکھتے ہیں یہ بھی کسی قطب کے اندر میں ہے، آپ کو پتا چلے. اور یاد رکھیے آپ جب اگر آپ جیسے شیخ الاسلام حضرت علامہ مدنی اشرفی الجیلانی سے وابستہ ہیں تو ان کے جو ہیڈ ہیں، جیسے کچھوچا کے ہیڈ ہیں سید اشرف جہانگیر سمنانی، آپ وہاں سے نکلے تو ناگپور کے قطب کو باخبر کر دیا جاتا ہے کہ میرا دیوانہ تیرے حدود میں ہے. کیا بات، کیا بات. اس کا خیال رکھنا، میرا دیوانہ تیرے حدود میں ہے. اب میں یہاں ہوں ناگپور میں تو مجھے کوئی ڈر ہی نہیں، اس لیے کہ میں جس سلسلے سے وابستہ ہوں، میں جس حدود کے دائرے میں رہنے والا، حدود میں رہنے والا ہوں، ان کی خبر یہاں ہو گئی ہے. ایسا ہے کہ میرا دیوانہ آپ کے حدود میں ہے، آپ کے حدود میں ہے، اس میں مجھے کوئی فکر بھی نہیں ہے. بڑی لطیف بات ایک سنا کے لاتا ہوں. وہ فرماتے ہیں ایک مجذوب گزر رہے تھے، ایک اللہ والے گزر رہے تھے گاؤں سے، اور دھکا لگ گیا، گاڑی میں ایکسیڈنٹ ہو گیا. تو جیسے ہی وہ بزرگ جو گاڑی میں بیٹھے ہوئے تو اترے تو سامنے سے ایک مجذوب تھے، انہوں نے یوں ہاتھ جوڑ لیا اور پھر یہ بزرگ گاڑی میں بیٹھے، ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، گاڑی بیٹھے چلے گئے. تو لوگوں نے پوچھا کہ وہ شخص دور کھڑا ہوا جو پاگل ٹائپ کا ہے وہ ہاتھ کیوں ایسے کیا؟ تو آپ نے فرمایا گاڑی والے نے کہ وہ اس علاقے کا قطب تھا، اس کی ذمہ داری تھی کہ میرا خیال رکھتا، لیکن وہ بھول گیا، اس لیے وہ معافی مانگ رہا تھا. دیوانوں اگر کسی پیر سے وابستہ ہو تو پھر اپنے آپ کو مایوس نہ رکھنا. دائرہ ہے ہر قطب کا، ہر ولی کا ایک رقبہ ہوتا ہے، ایک چھیتر ہوتا ہے.
उस क्षेत्र में आप जीते हैं, शर्त है कि ताल्लुक बुजुर्गों से सही हो, कल्ब सादिक के साथ। तो वो बता रहा था, आप पूछे और निजामुद्दीन तुम हो, आओ आओ आओ, निजामुद्दीन तुम हो, मुझे अभी जाना है, थोड़ी देर सुनने आप। निजामुद्दीन तुम हो, आओ। कहा जी मेरी अम्मा ने भेजा है, का पता है, ऐसा है। अब अगर वो आए और कहे कि महबूब बनोगे आशिक, तो कह देना कि मैं महबूब बनूंगा। तो महबूब इलाही ने कहा हुजूर ये तो कह दूंगा कि मैं महबूब बनूंगा, मगर आशिक क्यों नहीं? कहा अगर तुमने कहा कि आशिक बनूंगा तो फिर तुम्हारा हाल वही होगा जो हमारा हो रहा है। इसलिए कि अल्लाह महबूबों का इम्तिहान नहीं लेता, वो तो आशिकों का इम्तिहान लेता है। खूब हर वली के पास ये ऑफर दिया जाता है, तो हम तो खुश हैं कि हम जिस सिलसिले से वाबस्ता है उसका अमीर महबूब यज़दानी है। महबूब यज़दानी है। तो इश्क में अपना ख्याल नहीं होता, सिर्फ सामने वाले का ख्याल होता है। हर सहाबाए किराम ने नबी से मोहब्बत नहीं बल्कि इश्क किया है, अपना ख्याल नहीं रखा, बस हुजूर का ख्याल। एक मिसाल देखें, एक रिवायत सुन लें और फिर अपनी बात खत्म करूं। इश्क देखें कैसा हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु है कि हिजरत का मौका है, निकल पड़े साथ में। आका से कहा या रसूलल्लाह मैं भी शरीक सफर होना चाहता हूँ। आका ने इजाजत दे दी। मौला अली को अपने बिस्तर पर सुलाया और हजरत अबू बकर को साथ में ले लिया। रावजियों को तो समझना चाहिए, ये देखना चाहिए कि जहां मौला अली को बिस्तर पर सुलाया तो वहीं अबू बकर को साथ लेके गए। ना अबू बकर का जवाब है ना मौला अली का जवाब है। साथ जब लेके गए तो नक्शा देखें इस रिवायत का, कुर्बान जाएं। ऐसा इश्क नबी से सहाबा ने किया है, हमें भी चाहिए ऐसा इश्क करें। हुजूर ने बताया है, नबी ने अपनी जुबान से कही है, ए मेरे उम्मतियों सुनो, तुम उस वक्त ही मुकम्मल ईमान वाले हो सकते हो जब सबसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत करोगे, और सबसे ज्यादा मोहब्बत करना यही तो इश्क है। सहाबा ने किस तरह की, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ने किस तरह की है। आप जब चलते हैं तो रिवायत का तेवर देखें कि आप कभी दाएं तरफ जाते, कभी बाएं तरफ, कभी आगे कभी पीछे। तो हुजूर पूछे अबू बकर से, बताओ अबू बकर तुम आगे और पीछे दाएं बाएं क्यों करते हो? इसका जवाब देखें, आप कहते हैं या रसूल अल्लाह जब मैं पीछे होता हूँ तो ऐसा लगता है कि जालिम यानी काफिर कहीं आगे से न हमला कर दे, इसलिए आगे आ जाता हूँ। फिर ख्याल आता है कहीं हमला दाएं तरफ से न हो जाए, या रसूलुल्लाह इसी ख्याल से दाएं तरफ आ जाता हूँ, यानी किसी जाविये से मेरे नबी को तकलीफ न पहुंचे। ये कौन सुनाएगा? ऐसा इश्क हजरत अबू बकर सिद्दीक का। जब गार में पहुंचते हैं तो इश्क देखें, सिर्फ हजरत अबू बकर इस इबादत में नहीं, पूरा खानदान इस इबादत में मसरूफ था, पूरा खानदान। हजरत अबू बकर सिद्दीक जब गार में पहुंचे तो आपने कहा कि या रसूलल्लाह रुक जाए, ये भी इश्क है, रुक जाए मेरे आप, रुक जाए। मोमिनो आंख में आंसू आ जाएंगे। पीर का नाम सुन के उछल कर नारा लगाने वालों, ठीक है पीर को अपने वक्त का गौस समझना चाहिए, लेकिन हर गौस हजरत अबू बकर सिद्दीक के कदमों के बराबर नहीं। सारी चीजें वहीं से निकल के आती है। क्या कहने वाह वाह। हजरत अबू बकर सिद्दीक रुक गए, या रसूलल्लाह पहले मैं गार में जाऊं। मालूम है हाजी सोहेल पटेल साहब और बाकी ये साहब मतलब बैठे हैं और सारे लोग बैठे हैं, जो भी हज किए वो जानते होंगे। गार सौर अगर आपने देखा है तो आज की तारीख में गार सौर तक पहुंचना बहुत टफ है। 1400 साल पहले कैसा होगा? उस वक्त में जब हिजरत करके उस रास्ते पर जाते हैं तो हजरत अबू बकर ने कहा या रसूलल्लाह रुक जाइए ना, मैं पहले चला जाता हूँ। क्यों? कि कोई शय मेरे नबी को तकलीफ न पहुंचाए, कोई शय मेरे नबी को तकलीफ न पहुंचाए, रुक जाइए ना। अंदर पहुंचते हैं मेरे आका हजरत अबू बकर सिद्दीक, मालूम आपने अपने कपड़े से सारी चीजों से सारे सुराख को बंद किया, सारे सुराख को। आज अगर कोई नागपुर से छोड़ने की जाने की बात आ जाए तो नहीं जाएगा। अरे मेरे चाचा यही है, मेरा भाई यही है, सब कुछ यही, मैं कैसे चला जाऊं झटके में? अरे अबू बकर है, कैसा इश्क नबी से कि सबको छोड़ने के लिए तैयार है, निकल पड़े। आपने रोका सबको, एक सुराख बच गया था, 2 सुराख बच गया था।
روایت میں کہ ایک سوراخ بچ گیا تھا، تو آپ نے کیا کیا، اس پہ اپنا انگوٹھا لگا دیا اور کہا ہے میرے آقا بے کسوں کے کسا، بے سہاروں کے سہارا، چارہ سازا یا درمندہ، اب اس خانقاہ میں آ جائے، اس غار میں آپ آ جائے۔ آقا تشریف لے جاتے ہیں، عشق کا تیور دیکھیں، آقا اپنا زانو رکھا، میرے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ اسی پہ آرام فرما لیجیے۔ اور پھر کیا تھا، سانپ نے ڈنک مارا، سانپ نے ڈنک مارا اور زہر پھیل گیا، عشق ایسا کہ آپ نے اس تک نہ کیا یا رسول اللہ سانپ کاٹ لیا۔ آج نبی کی ذات پر لبکشائیاں ہوتی ہے اور ہم اسے برداشت کر لیتے ہیں۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق ہیں، ڈنک مارا پورے جسم میں پھیل گیا، آپ نے اس تک نہیں کیا۔ جو آنکھ کا قطرہ، آنسو آنکھ سے وہ قطرہ جب پڑتا ہے رخسار مصطفیٰ پر، آقا کریم کے چہرے پاک پر تو آنکھیں کھلی، ابوبکر کیا ہے، یا رسول اللہ سانپ نے کاٹ دیا ہے۔ تو حضور کیسا پیار اپنی امت سے کرتے ہیں، وہ ابوبکر کی کیا شان ہے۔ تو آپ نے اپنا لعاب لگایا، اب پورے جسم سے زہر ختم ہو گیا۔ بتانا یہ ہے، اچھا یہاں پہ ایک بات، یہ بھی بات نکل کے آتی ہے کہ سانپ نے ڈنک کیوں مارا۔ اگر کسی عاشق سے پوچھیں، سنیے توجہ کے ساتھ سنیے گا، توفیق صاحب توجہ کے ساتھ سنیے گا، اگر کسی عاشق سے پوچھیں کہ سانپ نے کیوں ڈنک مارا، تو صوفی سے پوچھیں گے تو بولی یہی ہوگی کہ سانپ بھی دیدار مصطفیٰ کے لیے تڑپتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اپنے طور پر سے کوشش کی ہوگی حضرت ابوبکر سے چہرے ہٹائیے نا، ارے ہم بھی مصطفیٰ کا چہرہ دیکھ لیں، کیونکہ ہر کائنات کا قرآن کہتا ہے کہ کائنات کا چپا چپا رسول کو پہچانتا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ ارے میرے آقا کی کیا بات ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں کہ جب سمندر میں کود نکلے تو سمندر نے راستہ دے دیا، سمندر نے یہ دیکھ کے راستہ نہیں دیا تھا کہ یہ 2 ہاتھ والے ہیں، 2 پیر والے ہیں، پیٹ والے ہیں، پیٹھ والے ہیں، چہرے والے نہیں، یہ دیکھ کے نہیں، وہ تو یہ دیکھ کے راستہ دیا تھا کہ یہ اللہ کے پیارے نبی ہیں۔ اگر جسم اور انسان دیکھ کے راستہ دیتا تو فرعون بھی تو بیچ میں آ گیا تھا۔ موسیٰ پار ہوئے، سمندر مل گیا، فرعون وہی ڈوب گیا۔ یعنی پانی بھی پہچانتا ہے کہ کون نبی ہے، اب کون نبی کا گستاخ ہے۔ کیا بات، کیا بات، واہ سبحان اللہ۔ ارے پانی کی کیا بات ہے۔ حضرت ابراہیم کو جب کنویں میں آگ کے کنویں میں پھینکا گیا تو آگ ٹھنڈی ہو گئی، آگ کو بھی پتا ہے کہ کون نبی ہے اور کون نمرود ہے۔ واہ واہ واہ، نبیوں کے نبی ہے، کیا کہنے، کیا کہنے۔ کائنات کا چپا چپا پہچانتا ہے کہ یہ رسول ہیں۔ اگر خدا کی قسم کسی کانفرنس میں مجھ سے یہ باتیں سن لے تو میں پہچان بتا کر رہوں گا کہ ہرنی کا کیا واقعہ تھا، بھیڑ نے کس طرح کلام کیا ہے، جانوروں نے کس طرح کلام کیا ہے، اونٹ کی طرح کھجور کے درختوں نے مصطفیٰ سے کیسے کلام کیا ہے۔ اللہ اکبر، کائنات کا چپا چپا، کائنات کی ساری چیزیں پہچانتی ہے کہ مصطفیٰ ہے، یہ محبوب ہے، یہ افضل البشر، افضل الانبیاء ہے۔ اللہ اکبر۔ تو سانپ بھی جانتا تھا کہ یہ نبی ہے، یہ موہنی صورت والے ہیں، رب کے سب سے دلارے ہیں، سب سے پیارے ہیں۔ تو کہا ہوگا ہٹیے، مگر عشق تھا حضرت ابوبکر کے اندر کہ نہیں تم کاٹو گے میرے نبی کے آرام میں خلل ہو جائے گا، اس لیے یری نہیں ہٹاؤں گا۔ تو اس نے بھی ڈنک مارا، تو ڈنک اس لیے نہیں مارا کہ ابوبکر تجھے زہر دے رہا ہوں، نہیں، اس لیے مارا کہ ہٹائیے تو صحیح مصطفیٰ کا چہرہ میں بھی دیکھ سبحان دیکھیں۔ اللہ۔ بات شارٹ کر دوں، میرے اندر یہی خرابی ہے، مجھے تقریر کرنے کے لیے کہیں تو لمبی بات ہو جاتی ہے، اس لیے کہ میں رٹ کے نہیں بولتا کہ 5 منٹ بولوں تو 5 منٹ میں ختم ہو جائے، بات آتی رہتی ہے، نکلتی رہتی ہے۔ یہ بھی خاندان اشرفیہ کا فیضان ہے، سبحان اللہ۔ کیا کہنے۔ یہ بھی بزرگوں کا فیضان ہے۔ دیکھیں کیسے خاندان، یہ تو حضرت ابوبکر صاحب نے ایک مقام پہ اپنے پشت پہ رکھا تھا، ایک مقام پہ اپنے پشت پہ رکھا تھا، کھا لیا تھا۔ یہ حضرت ابوبکر ہیں، بیٹا حضرت عبد الرحمن بن ابوبکر پورے دن قریش کا چکر کاٹتے اور حالات کا جائزہ لے کے رات میں غار میں آ کے بتاتے، بیٹا اس میں مصروف، کیا کہنے۔ بیوی روٹی بنانے میں مصروف، کھانا بناتی اور بیٹی کے ذریعے حضرت اسماء بنت ابوبکر کے ذریعے روٹی پہنچایا کرتی، بیٹی کھانا لے جانے میں مصروف، تو بیٹی ہے تو بیٹا ہے۔ حضرت ابوبکر کا جو غلام تھا فہیرہ،
وہ بھی اس عبادت میں مصروف عشق مصطفیٰ میں. وہ عبادت ہی ہے. کیا بات. جب علی کو دیکھنا عبادت ہے تو مصطفیٰ ہے. کیا ہے. سبحان اللہ. کیا فہیرہ جو ان کے غلام تھے معلوم ہے بکری چراتے شام کے ٹائم دودھ دوتے وہ دودھ غار میں لے کے آتے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی پیاری بیٹی اسماء بنت ابو بکر یہ بھی اس میں سے مصروف ہے. عشق دیکھیں ان کا بھی. روٹی لے کے کھانا لے کے آتی رات میں پہنچاتی. ایک بار ایسا ہوا کہ جب کھانا لے کے پہنچی تو آنکھوں پہ آنسو تھے اور چہرے پہ سرخی آ گئی تھی خون کے. حضور نے پوچھا اے اسماء یہ چہرے پر آنسو آنکھ میں آنسو کیسی ہے اور تیرا مایوس چہرہ کیوں ہے؟ تو آپ کہتی ہیں یا رسول اللہ آج جب میں آ رہی تھی نا آپ کے لیے کھانا لے کر تو راستے میں ابو جہل روک لیا. ابو جہل کہا نبی کا پتہ بتا نہیں تو سزا دوں گا. تو میں نے کہا یا رسول اللہ یہ جان میں نے کہہ دیا یہ جان کیا میرا خاندان تیرے حوالے ہے مگر اپنے آقا کا پتہ نہیں بتاؤں. تیرے خاندان کیا تیرے حوالے ہے. یا رسول اللہ پھر اس نے مجھے تھپڑ مارا جس کی وجہ سے میں گر گئی اور میرے چہرے پر نشانی اسی چیز کی ہے. تب حضور بھی مچل کے بولے اسماء سن ارے ابو بکر تو وہ ہے کہ دنیا میں جس نے بھی نیکی کی سب کے احسان کا بدلہ میں نے دے دیا مگر میرا یار ابو بکر وہ ہے جس کے احسان کا بدلہ قیامت میں اللہ عطا فرمائے. یہ عشق ہے. تو ہر شخص کو چاہیے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اسی طرح پیار کرے اسی طرح محبت کرے. یہی پیغام صحابہ نے دیا ہے یہی تابعین نے دیا ہے یہی تابعین نے دیا ہے یہی ائمہ نے دیا ہے یہی ائمہ اہل بیت اطہار نے دیا ہے یہی اہل بیت اطہار کے ہر فرد نے دیا ہے. اور یہی چاہے قادریہ سلسلے کے مشائخ ہو چاہے چشتی سلسلے کے مشائخ ہو چاہے سہروردی سلسلے کے مشائخ ہو چاہے نقشبندی سلسلے کے مشائخ ہو کسی بھی سلسلے کے مشائخ ہو سارے مشائخوں نے یہی پیغام دیا ہے کہ اپنی جان سے زیادہ نبی پاک سے محبت کرو. واہ